کہ ایک ماہر نفسیات نے پہلے بیٹی کو گولی ماری، پھر خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ تو جب ماہر نفسیات ہی ایسا کریں گے تو عام لوگ پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ساتھ لکھتے ہیں کہ اگر ماہر نفسیات جو ہمیں جینے کا گر سکھاتے ہیں، جو ہمیں راستے پہ کانٹوں کو ہٹانے کا درس دیتے ہیں اور زندہ دل رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ خود ہی اس قدر مایوس ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی گولی مار رہے ہیں، خود کو بھی گولی مار رہے ہیں۔ تو ایک ماہر نفسیات ایسا کر رہا ہے تو اس پر ہم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ پھر علم نفسیات کا فائدہ کیا؟ جب ایک ماہر نفسیات جو ایک ڈاکٹر تھا، اس کی بیٹی بھی ڈاکٹر تھی، اور وہ ایسا کر گزرے۔ تو یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ کیا علم نفسیات پڑھنے کے بعد انسان غلطیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے؟ کیا علم نفسیات آ جانے سے انسان بالکل فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے جس سے غلطی متوقع نہیں؟ یا علم نفسیات سیکھنے سے کیا انسان واقعی اس راستے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے کچھ بھی وہ کر گزرے تو وہ صحیح ہوگا، غلط نہ ہوگا؟ اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو علم نفسیات کی طرف یا اس طرف جس طرف آپ کی حکمت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ اس طرف آپ کو آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ علم نفسیات ایک علم ہے اور علم میں مکمل کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، کسی علم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بار نفسیات نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک سوال دوسرا کا جو جز آپ کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے گھر ٹینشن چلتی آ رہی ہے بیٹی اور باپ کے درمیان، چاہے اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نوکری نہ کرے، وہ چاہتے ہوں کہ وہ اکٹھی نوکری نہ کرے، ایک ہاسپٹل میں تھے، تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ گھریلو سی بات ہے جس کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں وہاں تک جانا پڑتا ہے، جو کہ اب ممکن نہیں، لیکن گھر کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاوند سے علیحدگی میں رہ رہی ہوں اور گھر واپس نہ آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ خاوند سے کوئی اختلاف ہو جس کی وجہ سے والد نے سمجھاتا وہ نہ سمجھ پا رہی ہوں، اور یہ بات جب اس حالت میں پہنچ جائے، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو قتل تک پہنچا دے، اللہ نہ کرے، یا خودکشی کی طرف لے جائے، تو وہ کبھی بھی 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہوتا، 1-2 ماہ کا بالکل نہیں ہوتا، وہ 6 ماہ تک کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ غصہ جاری رہتا ہے، اس میں جھگڑے رہتے ہیں اور ایک زہر بنتا رہتا ہے۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہوتا کوئی یوں ہے کہ یہ باتیں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتی، سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتے، وہ دماغ کے اندر رہ جاتی ہیں، یا اگلا بندہ سننے کو تیار نہیں، آپ کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، تو وہ بات دماغ کے اندر ایک زہر بناتی رہتی ہیں، ایک بروز سا بن جاتا ہے۔ بالآخر وہ تھوڑی سی بات جب کبھی اگر ہو بھی جائے تو اس میں بحث مباحثے میں سخت کلامی ہو جاتی ہے، بالآخر یہ معاملہ قتل پہ یا خودکشی بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، آخری جو آپ کا پوائنٹ ہے، آپ نے انتہائی اچھا سوال کیا ہے کہ جو لوگ خود سمجھاتے ہیں انہیں کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسری بات یہ کہ تقدیر سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک بندے کی تقدیر میں کچھ لکھا ہے، جو بدبختی لکھی ہے، اللہ نہ کرے ایسی چیز لکھی ہوں جس سے ہم اللہ کے آگے جو ہے جواب دینے میں ندامت محسوس کریں، تو وہ تقدیر کے اندر موجود ہوں تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اور خود کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی بار بار تلقین کرنی چاہیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہیے۔ تو تقدیر جو ہے میں لکھا وہ ہو کے رہتا ہے، بس اللہ ہم سب کو اچھی تقدیریں ہمارے حق میں لکھے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علم نفسیات سیکھنے سے ایک ایسی حس پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر جس کے ذریعے وہ خود کو کنٹرول کرتا ہے، اوروں کو سمجھتا ہے، اور ایک رائے کو جان سکتا ہے، اور کسی بھی کھیل تماشے کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں وہ ان کا مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں وہ سیدھے کو الٹا اور الٹا کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ اس طرف گیا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ماہر نفسیات بن جاتے ہیں لیکن وہ ماہر نفسیات نہیں ہوتے، ریپٹلائزیشن سسٹم ہوتا ہے۔ علم کو صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ نمبر حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ علم نہیں ہوتا، نہ اس میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، نہ آپ اس میں کچھ بات سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ اس میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ علم نفسیات جو لوگ انتہائی سمجھ بوجھ سے پڑھتے ہیں، پھر تجربہ کرتے ہیں، تجربات کی روشنی میں پھر ایک اور علم ان کے اندر آ جاتا ہے، ایکچولی یہ علم ہوتا ہے، اور جس سے آپ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی عملی، جیسے آپ کہتے ہیں نا خیال میں سوچنا اور پھر عمل میں عملی کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح علم بھی یہی ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے، جب عمل میں آپ آتے ہیں، عملی زندگی میں آپ آتے ہیں تو اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حص کے اندر بندہ اگر رہے، علم نفسیات کے حص کو آن کرے اور لوگوں کو سمجھے اور اپنے خود کو کنٹرول کرے اور موقع کی مناسبت کے ساتھ اپنے کام کروائے یا کسی سے اپنی بات منوائے، تب جا کے یہ بات بنتی ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ علم نفسیات سیکھنے سے آپ کسی سے کچھ بھی کروا لیں، کسی کو قابو کر لیں،
یا اس کو ایسا کر لے کہ وہ آپ کی ہر بات مان لے. ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. اس کے اوپر رائے مسلط کرنے سے پہلے ماحول کا سہارا لینا پڑتا ہے, مزاج کا سہارا لینا پڑتا ہے, موڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور یہاں تک کہ ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب اور کہاں بات کرنی ہے, تب جا کے یہ ایک بات بنتی ہے. تو جناب اسلم صاحب, یہ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہے. امید ہے آپ مطمئن ہوں گے. بس صورت دیگر آپ ہمیں ای میل دوبارہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے.